السلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، پروردگار عالم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کو بھلانے والوں میں سے نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا نہ ہو جانا ان میں سے نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلانے والوں میں سے مت ہونا، اس چیز سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کس قدر اللہ رب العالمین کی یاد میں ہیں اور کس قدر ہماری زندگی کے لمحات اللہ کریم کو بھلانے میں اور غفلت کی بھینٹ چڑھانے میں گزر رہے ہیں۔ تو اس واسطے کامیاب اور بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رحمان و رحیم رب کی یاد سے اپنے قلب و اذہان کو منور و معطر کر کے رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم جل وعلا کا ذکر کرنے والا غافلین کے درمیان اس طرح ہوتا ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان تر و تازہ سرسبز و شاداب درخت کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی اتنی یہ امتیاز اور فرق کی بات ہے۔ تو اس لیے کسی اللہ والے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ابا جی اللہ نے آپ سے کیسا معاملہ کیا؟ تو باپ نے کہا بیٹا ہم غفلت میں زندہ رہے اور غفلت میں ہی مر گئے۔ تو اس لیے غفلت آج ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اگر ہم کامیابی دارین چاہتے ہیں، اپنے دلوں کا نور چاہتے ہیں، تنگ و تاریک قبر سے چھٹکارا اور اس کی وسعت کو چاہتے ہیں، بارگاہ الوہیت کے اندر مقام محبوبیت چاہتے ہیں، تو پھر اس کے واسطے ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو اللہ کے ذکر سے آباد و شاد رکھنا پڑے گا۔ اللہ کریم جل وعلا کی تابعداری سے اپنی زندگی کو آراستہ اور مزین کرنا ہوگا، تب پھر پروردگار عالم ہمیں دارین کی بلائیاں اور دارین کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو سبق یہ ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر لوٹ آئیں۔ خواب غفلت سے بیدار ہونا ہمارے لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر بڑا لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے رحمت خداوندی بھی ہم سے منہ موڑ لیتی ہے۔ رحمت خداوندی جب منہ موڑ لیتی ہے تو پھر ہم خواب غفلت میں ہی مبتلا رہ جاتے ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین، ہر ایک انسان چاہتا ہے بھلائیوں کو، ہر ایک انسان چاہتا ہے اچھائیوں کو، ہر ایک انسان چاہتا ہے کامیابیوں اور کامرانیوں کو۔ تو یہ اس طرح حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اچھائی، بلائی اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنی ہے
تو پھر اس کے واسطے میدان عمل کے اندر کمر کس کے آنا پڑے گا، تو پھر پروردگار عالم دارین کی کامیابیاں بھی عطا فرما دے گا، دارین کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اولین ترجیح کس بات پر کرنی ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 قسم کے دعوے کرتے ہیں اور پھر اعمال ان کے خلاف ان کے ہوتے ہیں۔ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف ہے، اللہ کریم کی نافرمانی والے اعمال سرزد ہو رہے ہیں۔ بندے تو واقعی سارے اللہ کے ہیں، لیکن اصل بندے اللہ کے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے تابعدار ہیں۔ اور لطف اور مزہ تو اس میں ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین بھی فرمائے کہ فرشتوں چھوڑ دو ان کو، یہ میرے بندے ہیں۔ مزہ تو اس میں ہوگا نا۔ تو اس کے لیے تابعداری ضروری ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارنا ضروری ہے۔ بندے واقعی سارے ہی بندے اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ وہ مالک و خالق جو ہے، لیکن حقیقتاً اور اصلاً اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے تابعدار ہیں۔ ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے کا، لیکن ہمارے اعمال وہ سارے کے سارے تعلیمات قرآن، تعلیمات اسلام کے منافی ہیں، شیطان کی تابعداری والے عمل ہیں۔ تو پھر وہ کون سی ہماری بندگی ہے؟ کیسے ہم اس کے بندے ہیں؟ اس کی رحمت تو ہمیں بخشنے کے لیے بہانے تلاش رہی ہے، لیکن ہم ہی اس کی رحمت سے دور بھاگے جا رہے ہیں، غفلت کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین ذی وقار، ان چیزوں سے اجتناب ہمارے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے، اور تعلیمات قرآن کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو اوسطاً 60 سال عمر ہے۔ اوسط جو زندگی کی اگر نکالیں تو یہ 60 سال بنتی ہے۔ آگے کو چلا جائے تو پھر یہ کریڈٹ ہے۔ کریڈٹ اس صورت میں ہے کہ وہ اللہ رسول کا تابعدار رہے، اپنی موت کے لیے تیاری کرنے میں کوشاں رہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ تیاری کرتا رہے، پھر تو ہے کریڈٹ۔ اور اگر پھر وہ 60 سال سے اوپر والی زندگی فسق و فجور کی نظر کرتا ہے، خواب غفلت میں ڈوبا رہتا ہے، تو پھر وہ ڈیبٹ ہی ڈیبٹ ہے، پھر وہ کریڈٹ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اوسطاً ہماری عمر 60 سال ہے، اور پھر اس کے اندر ہمارے کام کاج بھی ہیں۔ ہماری غفلت تو وہ سر فہرستی ہے نا۔ اب تقریباً 8 گھنٹے ہر بندہ کم از کم دن میں سوتا ہے، 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے وہ سوتا ہے۔ آج کے یہ جو معاملات اور ماحول ہیں، اس کے اندر تو سونا زیادہ ہو گیا ہے۔ سونے کی جو ترتیب ہے، ہم دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو 8 گھنٹے سونے کے اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 20 سال سونے کی نظر ہو گئے۔ 8 گھنٹے کم از کم ہر بندہ ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی کام کاج کرتا ہے، 8 گھنٹے کم از کم نوکری کے، اس کی ڈیوٹی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 8 گھنٹے کاؤنٹ کریں تو 20 سال کا عرصہ ادھر نکل گیا۔ پیچھے کتنے بچے؟ 40 تو چلے گئے، باقی 20 بچتے ہیں۔ ان 20 میں سے 15 برس ہم تو بالغ ہی نہیں ہوتے، وہ ہماری بلوغت اور بچپن کی نظر ہی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اب کے دور میں تو 20-20 25-25 سال کے بھی نوجوان دیکھے ہیں۔ ویسے تو شریعت کے قانون و قواعد اور ہیں اور ہمارے اور ہیں۔
انہیں بیچاروں کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہوتی، تو 15 سال یہ بچپنے کی نظر ہو گئے، پیچھے کتنے بچ گئے؟ 5 سال۔ ان 5 سال میں پھر ہم نے کھانا پینا بھی تو ہوتا ہے، تو کھانا کھائیں۔ ہر بندہ دن میں کم از کم 3 مرتبہ تو ضرور کھاتا ہے، 3 نہیں تو 2 لازمی ہیں، 2 مرتبہ صبح اور شام، تو 2 مرتبہ کھانا کھائیں تو اس پہ آدھا گھنٹہ صرف کریں، آدھا گھنٹہ۔ تو وہ آدھا گھنٹہ اگر صرف کریں تو یہ 20 سال میں سے 3 سال کھانے پینے پہ خرچ ہو جاتے ہیں، پیچھے 2 سال بچتے ہیں، 2 سال پیچھے بچتے ہیں۔ معزز سامعین، اب 20 سال نوکری کی نظر، 20 سال نیند کی نظر، 15 سال بچپنے کی نظر، 3 سال کھانے پینے کی نظر، باقی 60 سال میں سے 2 سال بچ گئے۔ 2 سال میں وہ کیا عبادت کرے گا؟ ہم نے تو گپیں بھی آنکنی ہوتی ہیں، یار بیلی بھی خوش کرنے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں تو کسی ولیمے پہ چلے جائیں تو پھر جناب پتہ لگتا ہے بندہ کو یاد کر کے آیا ہے، سارا دن ہی اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو کب کریں گے ہم اللہ کو یاد؟ ہر ہماری زندگی کا لمحہ وہ غفلت کی بھینٹ چڑھ رہا ہے۔ اگر سارے یہ معاملات، ہمارا کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا، اگر تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہو، تو پھر اس کے اندر بھی ثواب اور برکت ہے۔ لیکن ہمارے معاملات زندگی یہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں رکھتے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے کہ جب کھانا کھانا ہوتا تو کیا کرتے؟ وہ ایک پیالے میں پانی بھرتے اور اس میں روٹیاں بھگو دیتے، کافی ٹائم کے بعد ان روٹیوں کو پانی میں مسل کے تو وہ پی جاتے۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ والے، کم از کم کھانا تو اطمینان سے کھا لیا کرے، تو فرمایا کہ سوال کرنے والے، کھانا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اس سے تھوڑی طاقت حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی تابعداری میں میرا وہ وقت صرف ہو، اور اگر میں زیادہ اہتمام سے کھاؤں تو وہ میرا وقت جو کھانے پہ لگے گا میں چاہتا ہوں وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں صرف ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، جب تک خواب غفلت سے ہم بیدار نہیں ہوتے اور اپنے معاملات زندگی کو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام کے مطابق گزارنے میں کوشاں نہیں ہوتے، تب تک کامیابی و کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ نے، لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کے اعمال و معمولات وہ بندگان خدا سے بڑے دور اور ہٹ کے ہیں۔ اگر دعویٰ کرتے ہو تو پھر میدان عمل میں بھی کمر کس کے اترو اور اپنے عمل سے یہ بتاؤ ہمارے دعوے کھوکھلے نہیں، ہمارا دعویٰ بھی سچا ہے، اور یہ اس پہ دلیل ہم عمل کی صورت میں پیش کر کے بتا رہے ہیں واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری رزق روزی کا ذمہ دار یا کفیل اللہ ہے، اور پھر ہمیں اطمینان بھی حاصل نہیں ہوتا دنیا کے بغیر، اور یہ دنیا کا ایندھن اکٹھا کرنے کی غرض میں شب و روز ہماری تک و دو ہوتی رہتی ہے۔ جب ہماری روزی اسی نے عطا کرنی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں اس کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھنا چاہیے اور اس کی تابعداری میں لگ جانا چاہیے، تاکہ ہماری روزی تو اس نے دینی دینی ہے، وہ اپنے جو کام ہیں اپنی حکمتوں اور اپنی رازوں کے پیش نظر احسن انداز سے کرتا ہے، تو ہم اپنے کام بھی احسن انداز سے کرنے میں کوشاں رہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ موت آنی ہے، یہ حقیقت مسلمہ ہے، اٹل بات ہے، موت سے نہ کسی کو انکار ہے اور نہ کسی کو فرار ہے۔
لیکن اس موت کے لیے تیاری کہاں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں؟ کوئی تیاری نہیں ہے ہماری موت کے لیے۔ یہ بات ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ موت سے انکار اور فرار نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری موت کے واسطے تیاری کتنی ہے، ہم موت کے واسطے کتنے فکر مند رہتے ہیں، ہم موت کے واسطے کتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا کہ روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا ملاقات کے لیے؟ عرض کی کہ ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ موت سے قبل کوئی 2-4 قاصد ہی بھیج دینا، پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو آپ نے پایا تو فرمایا کہ اب بتاؤ کس غرض سے آئے ہو، روح قبض کرنے کے لیے یا ملاقات کے لیے؟ تو عرض کیا حضور آج روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تو نے تو کہا تھا قاصد بھیجوں گا، بھیجے نہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور بھیجے تو ہیں، بتایا تو تھا میرے 2-3 قاصد ہیں، وہ کون سے ہیں؟ عرض کیا حضور سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا، آج ہم رنگ لیتے ہیں۔ یہ طرح تو میں جوان خود کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ سفید بالوں کو سیاہ کرنے سے جوانی پلٹ کے آتی نہیں۔ ہم کس کو بتا رہے ہیں کہ ہم سفید بال سیاہ کر کے جوان ہو چکے ہیں؟ یہ جنگوں میں ہوتا تھا، اس لیے کہ جو بوڑھے ہیں وہ بال سیاہ کر لیں تاکہ دشمن پہ ایک رعب اور دبدبا ہو، دشمن یہ نہ سمجھے یہ تو بوڑھے ہیں، لاغر اور کمزور لوگ ہیں، یہ ہمارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے یہ جہاد کے اندر، جنگ کے اندر حکم تھا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو وہ اپنے بال سیاہ کر لے تاکہ دشمن پہ غلبہ حاصل ہو سکے۔ آج ہم کس پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ شادی کے لیے بال سفید سیاہ کیے جا رہے ہیں کہ مجھے کوئی رشتہ مل جائے۔ تو اس واسطے معزز سامعین، ہمیں اپنی موت کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ بالوں کی سفیدی کو سیاہی میں تبدیل کرنے سے جوانیاں پلٹ کے آتی نہیں، اور موت ہم سے کبھی اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے نہیں کہ بچ جائیں گے موت سے۔ کالے بال دیکھ کے وہ نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ تو کہا جناب سیاہ بالوں کا سفیدی میں بدل جانا تو میرا قاصد ہے۔ اور اس کے بعد اعضاء کی کمزوری، یہ میرا دوسرا قاصد ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ پہلے تو جہاں پر بھی ہو ہم ایسے کر کے دیکھتے، ایسے کر کے دیکھتے تو پہچان جاتے تھے، اب حالت یہ ہے کہ ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے تو پھر بھی نہیں پہچان سکتے۔ ہم ایک ہاتھ سے اگر کسی کو مکہ مار دیتے، تھپڑ مار دیتے تو وہ اپنے پاؤں سے ہل جاتا، اب حالت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا بھی نہیں ہم سے سنبھالا جا سکتا۔ یہ اعضاء کی کمزوری، یہ موت کا قاصد ہے۔ اور تیسرا قاصد کیا ہے؟ فرمایا حضور کمروں کا جھک جانا۔ جو نوجوان اپنی زندگی میں تیر کی طرح سیدھا ہو کے کھڑا ہوتا اور چلتا تھا، بڑھاپے میں یہ کمر اسے جھکا دیتی ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بالوں کا سفید ہونا، اعضائے بدن کا کمزور پڑ جانا اور کمروں کا جھک جانا یہ میرے قاصد ہیں۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جب اللہ کا امر ہوتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اس لیے ہمیں اس موت کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، اس موت کے بارے میں بھی غور کرنی چاہیے۔ سدا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا۔ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن کام ہمارے کیسے ہیں؟
موت کی فکر میں نہیں، موت کی تیاری میں نہیں، بلکہ کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسا ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اگر موت کو برحق جانتے ہو، حقیقت مسلمہ تسلیم کرتے ہو، تو اس موت کی تیاری کے لیے بھی کوشاں ہو جاؤ، اس موت کے لیے فکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو سامعین عزیز وقار، اللہ رب العالمین ہمیں اس زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ آج ہمارے پاس مختصر وقت ہے، ضروری نہیں کہ ہم بوڑھے ہو کے مریں گے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے۔ نوجوان تو یہ دیکھتے رہتے ہیں جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھا جائے گا، اور بوڑھوں کو دیکھو تو وہ بیچارے اس جوانی کے وقت کو رو رہے ہوتے ہیں، کاش کہ ہم انہیں اس وقت کچھ کر لیا ہوتا۔ آج تو ہم اٹھنے چلنے سے عاجز آ چکے ہیں۔ تو اس واسطے معزز سامعین، یہ غفلت کے اندر ہمیں دھکیلنا یہ شیطان کی تدبیریں اور کارسانیاں ہیں۔ تو ہم خواب غفلت میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ آج ہمیں نہ جینا یاد ہے نہ مرنا یاد ہے، نہ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کا خیال ہے، اور نہ اس کی بارگاہ کے اندر جواب دہی کا احساس ہے۔ آج دنیا میں آئے ہیں تو کل ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا بھی ہے۔ جب دنیا چھوڑ کے جانی ہے تو پھر اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دہی بھی ہونی ہے۔ وہ مالک ہم سے سوال کرے گا، اے حضرت انسان، میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، بتا کیسے کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے، کیا کیا کر کے آئے ہو اپنی زندگی کے اندر، اپنی اس زندگی کے اندر جبینوں کو سجدوں سے آباد کیا ہے یا پھر فسق و فجور کی نظر کر کے آ گئے ہو۔ مالک جب پوچھے گا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی وہاں پر چھٹکارا دلانے والی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، حساب ہو کے رہے گا۔ تو معزز سامعین، پھر کیا جواب دے پائیں گے؟ ہم نے اپنی ساری زندگی غفلت اور سستی کی نظر کر دی، ہم یہی دیکھتے رہے کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر عبادت کریں گے، اور یہی سوچتے سوچتے مر گئے، مہلت ہی نہیں ملی، کیا جواب دیں گے؟ معزز سامعین، اس بارے میں فکر کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، تو پھر ہم پر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں کچھ غور و فکر کریں۔ اللہ کریم جل وعلا فرمائے گا کہ انسان، میں نے تجھے صحت بھی عطا کی تھی، بتا تو صحیح اپنی صحت کو کیسے کاموں میں صرف کر کے آیا ہے، کس کس کام میں صحت کو صرف کیا، لوگوں کے سر پھوڑنے میں یا اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے میں؟ آج لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا برائی کرتے ہیں، تو پھر یہ سوال تو ہوں گے، اے انسان، تجھے مال و زر کی فراوانی بھی عطا کی تھی، بتا اپنے مال و دولت کو کیسے کیسے کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے؟ غریبوں کا دم ناک میں کرنے کے لیے تو نے دولت کا خرچ کیا، یا اپنی اس دولت کو میری راہ میں خرچ کر کے میری رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہا؟ اس دولت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، صحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو علم عطا کیا ہے، اس علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اے انسان، تجھے علم عطا کیا تھا، بتا اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا کے آیا ہے یا لوگوں پر اپنے علم کی دھاک بٹھاتا رہا؟ ذرا بتا تو صحیح،
ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، اور جواب وہی دے پائے گا جو اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کا تابعدار ہوگا، جو اس زندگی کے اندر اللہ رسول کی تابعداری کے لیے کوشاں رہتا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی سے لرزتا رہا ہوگا، وہی انسان جواب دے پائے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو مہربانیاں عطا کی ہیں، انہیں خواب غفلت کی بھینٹ نہ چڑھاؤ، بلکہ آج وقت ہے کہ آنکھ کھولو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنا سیکھو، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی اس مختصر زندگی کے اندر میدان عمل میں اتر آؤ، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کوشاں ہو جاؤ، تو اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اتنی مہربان ذات ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے وہ مان جاتا ہے، ہماری آنکھ سے آنسو بہنے سے پہلے وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیں منانے میں اس کی بارگاہ میں آنے میں دیر لگتی ہے، پروردگار عالم کو راضی ہونے اور ماننے میں دیر لگتی نہیں ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، غفلت سے اٹھو، نکلو، نوجوانوں کے واسطے بھی اور بزرگوں کے واسطے بھی، جو 50-60 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں وہ اپنی آخرت پر زیادہ دھیان کریں، جو نوجوان ہیں چلیں ان کے پاس کوئی امید تو ہے، بزرگوں کے پاس امید بھی کوئی نہیں، اب ان کی زندگی کا سورج وہ مقام عصر پہ پہنچ چکا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ اور فرق نہیں ہوتا، اس لیے معاملات زندگی بھی اپنی جگہ اور اخروی معاملات کو دیکھنا وہ بھی اپنی جگہ، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو ملوز خاطر رکھیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے میں کوشاں رہیں، تو اللہ کریم مہربانیاں کرتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری کے اندر اپنی یہ مختصر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں غافلین میں سے ہونے سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے اور اپنی بارگاہ کے اندر ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا